اب یہاں سے ایک اور گفتگو شروع ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ایک گفتگو ہے. جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے پیغمبر اسلام سے پوچھا، اے بابا، جو نماز میں سستی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں نماز میں؟ چاہے وہ عورت ہو چاہے تو ان کی کیا سزا ہے؟ نماز نہ پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی، کیا بات ہو رہی ہے؟ سستی کرتے. یہاں پہ میں تھوڑا سا ایک جملہ بھی بیان کرتا جاؤں. غالباً جناب یحییٰ کا ہے، جناب زکریا کا یحییٰ کے دو نبی میں سے ایک نبی ذہن میں نہیں ہے لیکن ہے جہاں تک شاید یاد جناب زکریا کا ہے. شاید جناب زکریا کی شیطان سے ملاقات ہوئی. انبیاء کی شیطان سے ملاقاتیں ہیں، گفتگو بھی ہے. جناب آدم، جناب نوح کی بھی ہے، جناب عیسیٰ کی بھی ہے، جناب موسیٰ کی ہے اور جناب یحییٰ کی. پوچھا کہ کیا کوئی ایسا عمل ہے، غور سے سننے کا توجہ سے، کیا کوئی نبی خدا شیطان سے پوچھ رہا ہے کہ کیا کوئی ایسا عمل ہے میرا، نبی ہوتا ہوں میرا، کہ جو تجھے خوش کرتا ہو؟ اگر آپ اور ہم شیطان سے پوچھو، شیطان کیا کہے گا؟ شیطان کیا کہے گا؟ یعنی آپ لوگ شیطان نہیں تو شیطان کے سامنے تو آپ لوگ سرنڈر ہو گئے. یہ نہیں ہونا چاہیے. شیطان کا مقابلہ کرنا ہے، شیطان کا مقابلہ کرنا ہے، اتنی جلدی سرنڈر نہیں ہونا. تو خیر شیطان جناب یحییٰ نے پوچھا کہ کوئی ایسا عمل ہے جو کوئی میرا ایسا عمل جو تجھے؟ اس نے کہا ہاں ہے، ایک عمل ایسا ہے. کہا کہ کون سا عمل ہے؟ کہنے لگا نبی خدا سے، کہنے لگا آپ سارا دن روزہ رکھتے ہیں، روزے رکھنے کے بعد جب آپ افطار کرتے ہیں اور افطار کے بعد آپ پیٹ بھر کے افطاری کرتے ہیں، یہ میرا جملہ ہے، افطاری یعنی کھاتے ہیں. کہا آپ جو پیٹ بھر کے افطاری کرتے ہیں اس کے بعد جو آپ عبادت میں تھوڑی سستی کرتے ہیں نا، یہ سستی مجھے بڑی خوش کرتی ہے، یہ سستی مجھے بڑی خوش کرتی ہے. جناب یحییٰ نے کہا کہ آج سے میں اس بات کو عہد کرتا ہوں، ایک عہد کرتا ہوں کہ کبھی یحییٰ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھائے گا. شیطان نے کہا میں بھی ایک عہد کرتا ہوں. اس نے کہا تو کیا عہد کرتا ہے؟ کہ صحیح بات کسی کو نہیں بتاؤں گا. تو یہ ہے شیطان نے خود اس بات کو بتایا ہے. انبیاء کی جو گفتگو میں نے عرض کیا، جناب نوح جناب موسیٰ سے یہ بیان کیا. نبیوں نے پوچھا ہے کہ تو کس طرح بہکاتا ہے، اور اس نے بتایا کہ میرے پاس کون کون سے طریقے ہیں بہکانے کے. اور آخری حربے کیا ہیں؟ آپ میزان الحکمہ، کتاب کا نام ہے میزان الحکمہ، اس میں شیطان کا موضوع دیکھیے کہ جلد نمبر 5 میں شین میں جائیے، شین حروف شین میں شیطان آئے گا. وہاں پہ بہت سے موضوع جو شین سے شروع ہوتے ہیں، اس میں آئے گا شیطان. اب اس میں جا کے دیکھیے گا کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو اس نے بہت تفصیلاً بیان کی ہیں، بہت سے چیزیں بیان کی کہ میں کن کن ذریعوں سے بہکاتا ہوں، میرے حربے کیا ہیں، میرے طریقہ کار کیا ہیں، اور آخری حربہ کیا ہے. یہ ساری چیزیں اس نے اس میں بیان کی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی بات ہم نے صرف یہاں سے شروع کی تھی کہ سستی کی بات. جناب زہرا نے پیغمبر اسلام سے پوچھا کہ جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں ان کی کیا سزا ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو. پیغمبر نے فرمایا خدا ان کو 15 پریشانیوں میں، 15 مشکلات میں مبتلا کرے گا. آپ 15 مشکلات کہہ لیں، 15 پریشانیاں کہہ لیں، پریشانیاں ہوں گی، مشکلات، جن میں سے دنیا میں 6 ہوں گی. 6 دنیا کی ہیں، 3 مرتے وقت ہوں گی، 3 قبر میں ہوں گی، اور 3 قیامت کے دن ہوں گی. کتنی ہو گئیں؟ کتنی ہو گئیں؟ 15 ہوئی نہیں ہوئی؟ آواز کم آ رہی ہے. 15 ہو گئی. کیا کیا ہے؟
تین آخرت. ٹھیک ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا وہ کون سی 6 مشکلات ہیں کہ جو نماز کو سستی کے ساتھ اگر انجام دے تو اسے یہ سزا ملے گی یا پریشانی میں. نمبر 1 پیغمبر فرماتے ہیں بیٹی اس کی زندگی اور گھر سے برکت اللہ برکت کو اٹھا لے گا. نمبر 1. 2 رزق اور روزی سے برکت. 2 3 اس کے چہرے سے صالحین کے نور کو ختم کر دے گا. 4 جو عمل بھی انجام دے گا اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا. 5 اس کی دعا آسمان تک نہیں پہنچے گی. نمبر 1 ہے, دوبارہ سے ریپیٹ کرتا. نمبر 1 اس کی زندگی اور گھر سے برکت کو اٹھا دے گا. 2 رزق اور روزی سے برکت کو اٹھا دے گا. 3 اس کے چہرے سے صالحین کا نور ختم کر دے گا. 4 جو عمل بھی انجام دے گا اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا. 5 اس کی دعا آسمان تک نہیں پہنچے گی. 6 صالحین کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. یہ 6 مصیبتیں ہیں, 6 پریشانیاں جو اسے دنیا میں مبتلا کرے گا جو نماز میں اس کی دعا آسمان تک نہیں پہنچے گی. 5واں تو آسان ہے. اور 6 ہے کہ صالحین کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. صالحین یعنی نیک لوگ جو دعا کرتے ہیں تو اس شخص کا کوئی حصہ اس میں نہیں ہوگا. مرتے وقت 3 ذلیل اور خوار ہو کر اس دنیا سے جائے گا. بھوکا اس دنیا سے جائے گا. پیاسا دنیا سے جائے گا اور اس قدر پیاسا ہوگا کہ اگر دنیا کے سمندروں کا پانی پی لے تب بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی. یہ 3 ہیں مرتے وقت, ذلیل و خوار ہونا, بھوکا جانا, پیاسا جانا دنیا سے. نمبر 3 قبر میں 3 پریشانیاں. اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اس کی قبر میں معمور کرے گا جو اس کی قبر کے اندر اسے عذاب دے گا. اس کی قبر کو تاریخ تنگ کرے گا. اور آخری ہے اس کی قبر کو تاریخ کرے گا. ایک تاریخ کرے گا, اندھیری کرے گا. ایک ہے کہ قبر کو تنگ کرے گا. اور پہلا ہے کہ اللہ ایک فرشتے کو معمور کرے گا کہ جو اس کی قبر میں اس کو عذاب دے گا. یہ 3 ہیں قبر کے اندر. اب آ جائیں آخری 6 3 جی وہ الگ چیز ہے. یہ کہ سستی یعنی وہاں پہ بات جگہ آیا ہے کہ اہمیت نہ دے, جو اس کو قبر میں عذاب دے گا اور تنگ کرے گا. تنگ یعنی وہ کیا کہیں گے, ہاں فشار نہیں, چھوٹا کرے گا, تنگ کرے گا. وہ ایک الگ چیز ہے. جو آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں وہ ایک الگ چیز. یہ ہے کہ اہمیت نہ دینا, سستی کرنا. ٹھیک ہے. قیامت کے دن 3. ٹھیک ہے, 12 ہو گئی. قیامت کے دن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دے گا جو اس کے چہرے کو کھول دے گا تاکہ لوگ اس کے چہرے کو دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دے گا اس کے چہرے کو کھول دو تاکہ لوگ اس کے چہرے کو دیکھ لیں. حساب و کتاب میں 2 حساب و کتاب میں سختی کرے گا. اور تیسرا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نگاہ رحمت نہیں کرے گا اور اس کے اعمال کو پاک نہیں کرے گا اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ 15 آخری والا یہ ہے کہ یعنی تینوں دوبارہ بتاؤں یا آخری والا جی. اللہ تعالیٰ اس کی طرف نگاہ رحمت نہیں کرے گا, نگاہ رحمت, اور اس کے اعمال کو پاک نہیں کرے گا اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ 15 نقصانات کہہ لیجئے, یہ 15 پریشانیاں جو ان افراد کے لیے ہے کہ جو نماز میں سستی کرتے ہیں. اور جناب زہرا کی زبانی ہے, یعنی جناب زہرا بیان کرتے ہیں پیغمبر نے دردناک عذاب دے گا, دردناک عذاب. تو یہاں تک ہماری ایک گفتگو اور مکمل ہو گئی.
ٹھیک ہے.